بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے بہت عرصے سے لوگ بعض دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں خاص طور پہ 4 موضوعات پہ بات کیوں کرتا ہوں، اسپرچویلٹی کے اوپر، کوانٹم فزکس کے اوپر، جینیٹکس کے اوپر، اور خاص طور پہ ہیومن نفسیات یا سائیکالوجی کے اوپر۔ میں آج مختصر طور پہ آپ دیکھنے سننے والوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میرا ویسے اندازہ ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اتنے ویل ریڈ ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنے طور پر اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایسا ہے کہ جس چیز کو کہتے ہیں کہ اسپرچویلٹی کا حوالہ تو میری زندگی میں اس طریقے سے آیا کہ تقریباً 1985-86 سے یہ سفر شروع ہوا اور یہ آج تک جاری ہے۔ بڑی منت سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ بات کہتے میری زبان بھی اٹک رہی ہے، کیونکہ شاید خدا نہ خواستہ اس کو کہیں بڑا دعویٰ نہ سمجھ لیا جائے، لیکن علم کی بنیاد پہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی اپنی خصوصیت پیش کرنے کے لیے نہیں بتا رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 35 سال کے اندر تقریباً مختلف لوگوں سے ملنے اور بے شمار کتابیں پڑھنے اور خانقاہوں اور درسگاہوں اور اس طرح کی جگہوں پہ مزارات بھی جس میں شامل ہیں، مجھے اسپرچویلٹی کی کچھ سمجھ آ گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پہ میں نے اسپرچویلٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو میں ریلیجس اسپرچویلٹی کہتا ہوں، ایک کو میں نان ریلیجس اسپرچویلٹی کہتا ہوں۔ ریلیجس اسپرچویلٹی ایک ایسی اسپرچویلٹی ہے، خاص طور پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ یہ وہ راستہ یا وہ حقیقت کا وہ علم ہے کہ جس پہ سے چل کر، اس پہ سے گزر کے آپ ایونچولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا محبت کا ایک ایسا مضبوط تعلق بن جاتا ہے کہ آپ کے لیے بغیر کسی شرک کے بندگی کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہوئی ان کے اسوہ حسنہ پہ مبنی شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جملہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جنات، بھوت، پریت، پورٹلز، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا ریلیجس اسپرچویلٹی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا آبجیکٹو کچھ اور ہے، اور ریلیجس اسپرچویلٹی کا تعلق ایک ایسا چیز کے متعلق ہے جو صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ جس کو میں نان ریلیجس اسپرچویلٹی کہتا ہوں، بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اسپرٹ کو یا روح کو اصل میں کانشیس سمجھتا ہوں، اور اس کو کوانٹم لیول کے اوپر جا کے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو نان ریلیجس اسپرچویلٹی وہ اسپرچویلٹی ہے جو کانشیس کے ذریعے کو سمجھتے ہوئے کائنات کے وہ راز جو دماغ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ انسانی دماغ وہ دماغ ہے، ایک ایسا پرزہ یا آلہ یا ایک ایسا آرگن سمجھ لیجئے جو ان تمام کائنات کو سمجھنے، دیکھنے، سیکھنے، محسوس کرنے کا ایک ایسا آلہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ تمام کائنات کے اسرارات اور علوم ایک طرف اور ہمارا انسانی دماغ ایک طرف، کیونکہ اگر انسانی دماغ ہی فنکشنل نہیں ہے یا اس کا استعمال ہم نے نہیں کرنا یا نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنا جانتے، تو کائنات چاہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہم اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی علم ہی نہیں رکھتے۔ تو نان ریلیجس اسپرچویلٹی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ اپنی برین کی میکسیمم انفارمیشن لیتے ہیں، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، یہ ہیومن نیچر یا پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے، اس کی قوتیں کیا ہیں،
یہ کن کن چیزوں سے کیسے کاسمک ورلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، علم کے حصول کے لیے اور علم کے متعلق جاننے کے لیے نان ریلیجیس اسپرچویلٹی ایک مین اعلیٰ کار ہے، جس کو ہم عام زبان میں یہ بھی کہہ لیجئے کہ علم کے 3 ماخذ بتائے جاتے ہیں یا طریقہ کار بتائے جاتے ہیں۔ ایک ریشنلٹی ہے، ایک امپیریسزم ہے، ایک انٹیوشنزم ہے۔ میں اسپرچویلٹی کو انٹیوشنزم کا پارٹ بھی سمجھتا ہوں، اس کے بیونڈ بھی سمجھتا ہوں۔ تو جب میں اسپرچویلٹی کی بات کر رہا ہوتا ہوں، نان ریلیجیس اسپرچویلٹی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دماغ اور اپنی پرسنالٹی اور اپنی نیچر کے بننے کے سارے عمل کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی برین کی پاورز کو ایسا ڈیولپ کر لیں۔ نان ریلیجیس اسپرچول ایکسرسائزز جس میں میڈیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، جس میں ارتکاز کی دوسری کوششیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لمبی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی برین کی پاورز کو ود ٹولز اینڈ وداؤٹ ٹولز، یعنی کہ ود ٹیکنالوجی اینڈ وداؤٹ ٹیکنالوجی، آپ اس کو سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا کیونکہ آبجیکٹو جون سا ہے وہ برین کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے کائنات کو سمجھنا ہے، اس وجہ سے میں اس کو نان ریلیجیس اسپرچویلٹی کہتا ہوں۔ دیٹ مینس کہ ریلیجیس اسپرچویلٹی وہ ہوئی جس کے ذریعے سے ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے، اور نان ریلیجیس اسپرچویلٹی وہ ہوگی جس کے ذریعے سے ہمارا آبجیکٹو برین کو سمجھنا اور اس کی تمام طاقتوں کو یا جتنی زیادہ ممکن ہو سکے اس کو سمجھ کے اس کو پریکٹس میں لانا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں کوانٹم فزکس کی اور اس میں خاص طور پہ کوانٹم کانشسنس کی بات کرتا ہوں، تو میرا ماننا یا میرا سمجھنا یہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر بعض سائنسدانوں کے خاص کاموں کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسے اشارے اور ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جس طریقے سے فزکس یا فزیکل ورلڈ کے اندر کوانٹم لیول کے اوپر کچھ کوانٹم رولز ہیں فزکس کے جو بیونڈ فزکس ہیں، جس کو کسی زمانے میں ہم میٹا فزکس سمجھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ فزیکل ورلڈ میں آ رہے ہیں۔ یعنی کہ جوں انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، میٹا فزکس کے بہت سارے مضامین اور بہت سارے اجزاء آہستہ آہستہ میٹا فزکس سے فزکس میں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو مین بن رہی ہے وہ جب سے ہم نے کوانٹم کانشس لیول پہ برین کو سمجھنا شروع کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کوانٹم کانشس لیول کی اوپر جب بات میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیسیکلی میں برین کی انہی قوتوں کو یا ابھی وہ ہڈن جو پارٹس ہیں کہ وہ اور کیا کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو میری ایک جنرل سی ایک بالکل انیشل لیول کا تھیوری بھی نہیں، سائنس کی زبان میں میرا ہائپوتھیسس ہے کہ برین کی جو سی بعض ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ کاسمک ورلڈ کے ساتھ جڑ کر ہمیں کائنات کی علوم کے متعلق بتا سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں معاملہ جو کوانٹم کانشس لیول کا ہے، اس میں جو انٹرسٹ ہے وہ نان ریلیجیس اسپرچویلٹی کو سمجھنا، مینز برین کو سمجھنا، اس کی طاقتوں کو سمجھنا، اس کو اجاگر کرنا، اس کی حقیقتوں کو جاننا ہی ہے۔ تیسرا مضمون جینیٹکس، جس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک کوالیفائڈ آدمی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم اے فلسفی کے اندر میرا جو تھیسس تھا وہ جینیٹک انجینئرنگ کی مورل امپلیکیشنز پہ تھا۔ تو میں نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے، ایک جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں نے ایم فل کیا تو ایم فل کے اندر بھی میرا جو تھیسس ہے وہ جینیٹکس کے متعلق ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جینیٹکس کے متعلق ابھی ہم بہت کچھ جان گئے ہیں، لیکن ابھی تقریباً شاید ایک ٹی سپون ہی ہے سمندر کے اندر سے۔ جیسے میرا انٹرسٹ اس کے اندر یہ یہاں سے شروع ہوا جینیٹکس کے اندر کہ جب مجھے بہت عرصہ پہلے میرے ذہن میں یہ باتیں آئیں، میں نہیں جانتا تھا کہ سائنس اس پہ کام کر چکی ہے۔ اب تو باقاعدہ اس کے اشارے ہمیں سائنٹیفکلی مل گئے ہیں
کہ جینیٹکس کے اندر صرف فزیکل ٹریٹس یعنی کہ آنکھوں کا رنگ، جلد، قد، بیماریاں، خوبیاں صرف ٹرانسفر نہیں ہوتی، بلکہ میموری اور نان فزیکل جو انسان کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ نسل در نسل انسانوں کے اندر جاتے ہیں۔ میرا اپنا جو ایم فل کا تھیسس ہے وہ ہے ہی اس بات پہ کہ جینیٹکس جو ان سا ہے وہ بیسیکلی ہیومن نیچر یا ہیومن سائیکالوجی کی تشکیل کس طریقے سے کرتا ہے، یا انگریزی زبان میں یہ ڈٹرمن کس طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اصل مقصد یہ ہے دین کے حوالے سے یا نان ریلیجس اسپرچویلٹی کے حوالے سے کہ میری اپنی زندگی کی سب سے پہلے تو اپنے لیے خواہش ہے۔ میں کسی کا مبلغ، عالم یا واعظ زبردستی کا نہیں بننا چاہتا، نہ ہی میرا ارادہ کسی قسم کا خدا نہ خواستہ پیر یا شیخ بننے کا۔ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ میں ان کی عزت نہیں کرتا یا وہ اصل میں جن اصل پیروں اور شیخوں کو میں جان گیا ہوں، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرا وہ مٹیریل ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب میرا وہ مٹیریل ہی نہیں ہے تو جب میں سچا پیر اور شیخ بن ہی نہیں سکتا، تو بجائے اس کے کہ میں اس طرف کوششیں جاری رکھوں، میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ ریسرچ کے اوپر ہے اور ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جو ڈسکوریز اور ریسرچ کے ذریعے سے عیاں ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سارا کا سارا کرنے کا یہ جو تینوں میرے مضامین ہیں یہ سارے کے سارے ریلیٹ کرتے ہیں ہیومن نیچر کو سمجھنا، ہیومن نیچر کو کیسے یہ ڈیولپ ہوتی ہے، یا اس کو ایک خاص انداز میں ایک فری طریقے سے ڈیولپ کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب ہیومن نیچر کے اندر ہیومن ضروریات بھی ہیں جس میں روزگار بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سیکشول ریکوائرمنٹس بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا پانی کی طرح ایک جو الائیو اور ایک جو زندہ صحیح انسان ہے، تحقیق کرنا اور جاننا بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ آج بتانے کی کوشش کی کہ ایک تو میرے دو پارٹس ہیں ریلیجس اسپرچویلٹی کے، ایک نان ریلیجس اسپرچویلٹی کے۔ مین چیز جو میرا انٹرسٹ ہے وہ ہیومن نیچر کو جاننا ہے، اسی وجہ سے میں آرڈرز اور ڈس آرڈرز کی بات بھی کرتا ہوں، مینٹل سکنس کی بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ سمجھنا ہے کہ ہم آرڈر اور مینٹل ڈس آرڈر کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہم برین کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، اور اسی طریقے سے اس کا فائدہ ہمیں یہ ایک اور یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نے مختلف کئی سو سالوں کے اندر جو ریلیجس اسپرچویلٹی ہے جس کا اصل مقصد صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا تھا، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی آمیزشیں کر دی ہیں۔ اور میرا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیومن نیچر کمپلیکس ہوتی گئی، اس کے اندر بعض کوالٹیز اور کوالیفیکیشنز آئیں اور بعض ایشوز اور پرابلمز آ گئے۔ اسی وجہ سے میں نے شیزوفرینیا والے کے اندر کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی مرید کو یا بابا جی کو شیزوفرینیا کا کوئی عارضہ ہو سکتا ہے کوئی بائی پولر کا شکار ہو سکتا ہے کوئی او سی ڈی کا شکار ہو، اور ہم اس کو اس کی روحانی کیفیت سمجھ رہے ہوں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسی تمام علائشیں یا وہ چیزیں جن کا اصل میں ریلیجس اسپرچویلٹی یا دین سے تعلق نہیں ہے ان کو پہلے سمجھیں، ان کو علیحدہ کریں، اور ان کے متعلق ان کو ہم نان ریلیجس اسپرچویلٹی کے پارٹ میں ڈالیں۔ اگر کسی کو، کیونکہ میرا اپنا ذاتی جو ان سا شوق ہی نہیں ہے کہ میں جنات کو دیکھوں یا انٹریکٹ کروں، میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ رسول کے نام پہ نہ کریں، وہ ایز اے نان ریلیجس اسپرچویلٹی یا پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے کریں۔ تو یہ سارا کا سارا مقصد ہے کہ ہم دین کو دین کی جگہ پہ رکھیں اور دنیا کو دنیا کی جگہ پہ رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔